صاحب آپ جو ہیں یہاں بابا چنن پیر کا جو مزار ہے آپ اس کے سجادہ نشین بھی رہے ہیں اور اس وقت آپ مقامی بھی ہیں یہاں کے رہائشی بھی ہیں، تو آپ ہمیں اس بارے میں بتائیں کہ کیا بابا چنن پیر جو مزار ہے یہاں پر زائرین آتے ہیں، بڑے بڑے دور یہاں سے آتے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں پر کیا سہولتیں میسر ہیں، یہاں ان کے لیے رہائش کا بھی کوئی انتظام ہے، مسافر خانہ بنایا گیا ہے، کیا یہاں پر لیٹرینوں کا کوئی انتظام بھی ہے، سیکورٹی انتظامات ہیں، وہاں پر کوئی کیمرے لگے ہوئے یا نہیں لگے ہوئے، آپ اس بارے میں روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی غلام یاسین والد حاجی محمد ابراہیم سجادہ نشین دربار حضرت چنن پیر سرکار، عرض کرتا ہوں کہ زائرین کے لیے ہمارے دیکھنے کے مطابق، ہمارے جائزہ لینے کے مطابق، اور ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی ہم کیسے شکایت کر سکتے ہیں کہ یہاں کیا کیا انتظام نہیں ہے۔ جو آپ نے سوال کیے ہیں تمام سوالات کا متضاد جواب آئے گا، کیونکہ نہ آنے جانے کی کوئی سہولت ہے مزار پہ، نہ کوئی رہائش کا بندوبست ہے زائرین کے لیے، نہ کوئی رہائش کا بندوبست ہے، نہ لیٹرینوں کا انتظام ہے، نہ بیٹھنے اٹھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ جب زیادہ رش ہوتا ہے تو خدا را وہ تو ہمارے بتانے کے قابل نہیں، ہم انہیں ذکر نہیں کر سکتے کہ یہاں کیا بیچاری عورتوں کی چیخ و پکار ہوتی ہے، کوئی سننے والا نہیں ہوتا، کوئی سیکورٹی کا انتظام نہیں، نہ کوئی پولیس وغیرہ کا کوئی انتظام ہوتا ہے، کچھ ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا، مزار پہ خاص طور پہ کوئی حفاظتی انتظام نہیں۔ دور دور کہیں ہوں گے تو ہم تو نہیں دیکھتے کہ کہاں پھر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کئی دفعہ ریکویسٹ کی ہے متعلقہ افسران سے، ان کی مرضی، جب کوئی پولیس والا بھیجیں یا سیکورٹی انتظام کریں ان کی مرضی ہے، ہم آگے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم تو ڈرنے والے لوگ ہیں، ہم میڈیا سے بھی ڈرتے ہیں اور افسران سے بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ ہم ہیں غریب لوگ ہیں، کوئی اثر نہیں رکھتے۔ ہماری خدا سنے یا خدا کا رسول سنے یا چنن پیر سرکار جو ولی ہے وہ جانے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو بے بس ہیں، کس کس کی شکایت کریں۔ یہاں تو جتنا دیکھیں گے ماحول کا کوئی ذرہ بھر بھی کوئی ماحول سدھرا ہوا نہیں ہے۔ جب آپ خاص طور پہ منظر دیکھنے کو آتا ہے جب چوتھا یا پانچواں میلہ ہوتا ہے، عرس ہوتا ہے، عروج پہ ہوتا ہے، تو مزار پہ آ کے خود اپنی آنکھوں سے آ کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہاں کے ایک تباہی جیسا منظر ہوتا ہے، چیخ و پکار، کوئی کدھر سے دھکا پیل ہوتی ہے، عورتیں مرد اکٹھے ہوتے ہیں، کسی کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ یہاں گنڈوں کو تو خاص طور پہ موقع مل جاتا ہے۔ تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے دربار کے ماحول کو صحیح کیا جائے، دربار کے احاطہ کو خالی کیا جائے، 200 فٹ دکانیں پیچھے ہونی چاہیے، کیونکہ ان دکانوں کی وجہ سے یہ گنڈوں کو خاص طور پہ موقع مل جاتا ہے۔ گنڈے جو ہوتے ہیں وہ دکانوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں شرابیں، چرسے وغیرہ یہ منشیات جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، پھر ادھر سے نکل کر سودے کے بہانے، پھر زیارت کے بہانے عورتوں کی جو بے حرمتی کرتے ہیں وہ قابل ذکر نہیں۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کی ہے، ہماری کوئی نہیں سنتا۔ ہمارا قبرستان مکمل طور پہ برباد ہو چکا ہے، وہاں مقامی لوگ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہاں جا کے دکانیں لگا دیں، ہم آپ سے کرایہ جو آپ کا مناسب ہوگا وہ لے لیں گے۔ ہمارے آگے کیا کہہ سکتے ہیں کہ اوقاف والے کہتے ہیں یا ٹھیکیدار کہتے ہیں، ہمیں کنفرم نہیں ہے۔ تو قبرستان جو ہے وہ پورا گراؤنڈ بن چکا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حافظ غلام یاسین ہیں جو کہ بابا چنن پیر کے جو ہے مزار کے پہلے جو ہے یہ سجادہ نشین بھی رہے ہیں، اور وہ اس وقت جو ہے یہاں کے متعلقہ رہائشی بھی ہیں، مقامی بھی ہیں۔ انہوں نے جو بتایا ہے کہ بابا چنن پیر کے مزار پر جو ہے سیکورٹی کے انتظامات نہیں ہیں، وہاں پر کوئی لیٹرینوں کا انتظام نہیں ہے، مسافر خانہ نہیں ہے، کیمرے نہیں لگے ہوئے، کسی کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، کسی کو کوئی تحفظ نہیں ہے۔ یہاں پر آنے والے زائرین جو ہے بڑی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اور یہاں پر ان کو کافی سارے مصائب جو ہے بھگتنے پڑتے ہیں۔ یہاں پر منشیات کا دھندا چلتا ہے، اور یہاں پر جو ہے 2 نمبر جو ہے وہ دھندا چلانے والے جو ہے بیچ میں لوگ موجود ہوتے ہیں، جو مافیا جو ہے ان کی سرپرستی کرتا ہے۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کا فوری طور پر تدارک ہونا چاہیے۔ انہوں نے چیف منسٹر سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ اپیل کی ہے کہ یہاں پر سیکورٹی انتظامات کیے جائیں اور یہاں کے مسائل جو حل کیے جائیں۔ اقبال انجم، روز نیوز، منڈی جرمان۔